اینڈ میں جو شخص کسی پروسیجر سے نہیں گزرا ہوتا نا، اینڈ میں جب اسے شکست ہو رہی ہوتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی غلطی کیا ہے، تو وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے بلیم گیم کرنے کے لیے ارد گرد کے آرٹیکلس، اور وہ اس سے اپنی ایک سیلف آگمنٹڈ ریالٹی کریٹ کر کے خوش رہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ناکامی کی وجہ جو ہے نا وہ یہ لوگ تھے. صحیح ہے. اور یہ اسی پروسیجرل پیٹرن کی کمی اور اپنے آپ کو ایوالو نہیں کرنا اور رسپیکٹ نہیں کرنا اس کائنات کے اندر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی اور پیٹرنز کی، ہوتا یہ وہ مزید دلدل میں پھنستا ہے. تو ایسی اس کا اینڈ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا اینڈ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی دہائی پہ کھڑا ہوگا where he is going to be all alone. صحیح ہے. nobody to help him. کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی سجن نہیں ہوگا. اور اس ٹائم پر جو ہے نا وہ یہ کہے گا. شیخ اس کو اگر ہم تھوڑا سا مغبوب اور ضالین کے کانٹیکس میں دیکھیں، مطلب ایک کے پاس اسٹرگل نہیں ہے، مطلب جیوز جو ہے مطلب ان کے تھرو آؤٹ آپ دیکھیں شروع سے یوسف علیہ السلام کے دور سے اسٹرگل نہیں تھی، مل گیا. اس کے بعد جو ہے ناقدرے تھے، نا شکر ہے، نا قدرے، یہ مصر تک پہنچ گئے. ہاں مصر تک پہنچ گئے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے. اس کے بعد آگے موسیٰ علیہ السلام سیویئر کے طور پہ آئے، انہوں نے بھی جو ہے محنت کی، انہوں نے محنت نہیں کی، وہاں سے نکل آئے. چوزن ونس ان کو مل گیا نا، کا لقب مل گیا تھا. وہ گرائنڈ نہیں ہوئے اور اس پروسیس سے نہیں گزرے تو ایونچولی وہ بنی اسرائیل بنے. پھر ہاں تو یہ والا جو اللہ کے سب سے ناپسندیدہ بنے وہ، کیونکہ انہوں نے ضدیں لگائیں مگر پروسیجر کو رسپیکٹ نہیں کیا. اور اینڈ میں جب وہ پروسیجر نے کسی اور کو سلیکٹ کیا تو وہ پھر اتنی گھٹیا حرکت پہ اترا ہے کہ انہوں نے بطر الحق اور غمت الناس کی. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں، نبوت قبول نہیں کی. ایروگنس آ گئی. تو اینڈ میں جو شخص کسی پروسیجر سے نہیں گزرا ہوتا نا، اینڈ میں جب اسے شکست ہو رہی ہوتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی غلطی کیا ہے، تو وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے بلیم گیم کرنے کے لیے ارد گرد کے آرٹیکلس، اور وہ اس سے اپنی ایک سیلف آگمنٹڈ ریالٹی کریٹ کر کے خوش رہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ناکامی کی وجہ جو ہے نا وہ یہ لوگ تھے. صحیح ہے. اور یہ اسی پروسیجرل پیٹرن کی کمی اور اپنے آپ کو ایوالو نہیں کرنا اور رسپیکٹ نہیں کرنا اس کائنات کے اندر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی اور پیٹرنز کی، ہوتا یہ وہ مزید دلدل میں پھنستا ہے. تو ایسی اس کا اینڈ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا اینڈ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی دہائی پہ کھڑا ہوگا where he is going to be all alone. صحیح ہے. nobody to help him. کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی سجن نہیں ہوگا. اور اس ٹائم پر جو ہے نا وہ یہ کہے گا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. صحیح ہے. جو فرعون نے کہا تھا، یہ آخری میں نکلا تھا جملہ، اور اس میں بھی اس نے ایک پروسیجر کا انکار کیا. میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، نام نہیں اس نے اللہ کا پورا لیا. صحیح ہے. بھائی تمہارے بڑے کو مان لیتا ہوں. صحیح. کٹ رکھی بھی تھی اس نے. صحیح ہے. نکلا ہے پانی کے اندر جا کے غرق ہو گیا، ختم. That's how you will become history if you will not respect procedures, if you will not respect people, if you will not respect entities, if you will not respect your seniors, if you're not going to respect the patterns and procedures of this universe will not respect you back. یہ بہت بڑا قانون ہے. لیکن شاید ایسے میں بہت سی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک غیر اہل آتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ چلا لیتا ہے. ایسا بھی شاید کہیں نہ کہیں پیٹرنز ہم نے دیکھے ہیں لائف میں. ایسا نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہی گر رہا ہے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نو ڈاؤٹ، لیکن کہیں کہیں وہ چلا بھی لیتا ہے. شاید ایسا بھی ہوتا ہے غیر اہل ہے، ضیعت الامانہ ہو گیا ہے، لیکن اسٹل غیر اہل کو مسند مل گئی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ سروائیو کر کے چلا گیا. وجہ بتا. ڈیفینیٹلی دنیا کے اندر کسی بھی نان میتھمیٹیکل پیٹرن کا کامیاب ہونا، نان پروسیجرل ایفرٹ کا کامیاب ہونے کے پیچھے ایک بہت بڑا پرنسپل یہ ہے، اس نے اسپرچول ریلم میں اللہ کو کچھ دیا. بہت اچھا معجزہ ہو گیا. ان کی معجزہ تو نارملی سب کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. آپ دنیا کو ایک پیٹرن دکھ رہا ہوتا ہے، پیچھے اللہ کا معجزہ کام کر رہا ہے. لیکن جب دنیا کو دکھانے کے لیے بھی کوئی پیٹرن نہیں ہے، صحیح ہے، دنیا کے لیے کوئی سائنس کرنے کے لیے نہیں ہے، اور پھر بھی ایک آدمی نہیں گر رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی کہیں نہ کہیں بیسک میں اللہ کو پسند ہے. وہ ریکٹیفائی کر گیا. کہیں ہمیں نہیں پتا کہ اس نے کیا اللہ کو دیا. تو یہاں میری ایڈوائز یہ ہے کہ بھائی اگر تو بالکل نالائق ہے، صحیح ہے، نکما ہے، صحیح ہے، کچھ نہیں آتا، سسٹم سے نہیں گزرا، مار نہیں کھائی، صحیح ہے، پلیٹ میں مل گیا، کسی کے آگے نہیں جھکنا، وہ تنہائی میں بیٹھ کے نا اللہ کو دیتے. صحیح ہے. اللہ مجھے یہ ملی ہے پلیٹ میں اور میں اس کے ساتھ جینا چاہتا ہوں. صحیح ہے. میں اپنی انرجی کا اتنا پرسنٹیج تجھے سبمٹ کروں گا،
اور اس سبمیشن کے اندر پین بھی ہوگی, لگن بھی ہوگی, کمٹمنٹ بھی ہوگی, اور تیری گلوریفیکیشن بھی ہوگی, تیری تعظیم بھی ہوگی, تیری تکریم بھی ہوگی, تیری تسبیح بھی ہوگی, تیری تکبیر بھی ہوگی, تیری تمجید بھی ہوگی. مجھے قائم رکھ لے. لیکن شیخ کہیں نہ کہیں وہ شروع میں نہیں, پہلے نہیں, بعد میں گرائنڈ اور اسٹرگل میں ہی تو آ رہا ہے نا کہیں نہ کہیں. اب چاہے وہ اسپرچولی ہوئی, ریکٹیفیکیشن تو ہے نا اس انسان کی, یا پھر ایک انسان کے پاس ریئلائزیشن تو آ رہی ہے نا یہاں پہ. بھائی دیکھیں, میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں نا یہاں پہ کہ ایک یہاں پہ اگر تکبر ہے, ہڈ حرامی ہے, یہاں پہ تکبر ہے, یہاں پہ لیزینس ہے, یہاں پہ نجائز تجاوزات ہیں, یہاں پر عزت نہیں ہے, تکریم نہیں ہے, سسٹم کی رسپیکٹ نہیں ہے, اور پھر بھی چل رہا ہے, تو اس میں بڑے اصول ہو سکتے ہیں. دفع اللہ الناس بعضهم ببعض بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی اللہ ایک نلائق سے, ایک نکارہ سے ایک اور نکارہ کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. ایک یہ پیراڈاکس ہو سکتا ہے. کبھی کبھی جو ہے ان اللہ یؤید ھذا الدین برجل فاسق, اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھی آدمی ایک فاسق انکمپٹنسی سے اللہ بڑے کام لے لیتا ہے, دین کا بڑا کام ہے, دین کا لے لیتا ہے بڑا, ایک یہ شک ہو سکتا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک انسان کو ہدایت دینے کے لیے پاور دے دیتے ہیں, شاید اس کی بوجھ سے یہ نارملائز ہو جائے. صحیح ہے. حضرت عمر پہ خلافت کا بوجھ آیا تو وہ ٹھنڈے ہوئے. صحیح ہے. کبھی کبھی بوجھ ٹھنڈا کر دیتا ہے, کبھی کبھی بوجھ گرم کر دیتا ہے آپ کو. صحیح ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ از ویری سافٹ ہارٹڈ سویٹ ہارٹ آف دی امہ. جیسے وہ آئی ہے تو جملے ایسے ہو گئے کہ مدینے کے اندر آ کے کوئی ہماری عورتوں کو جو ہے بولڈ سٹیٹمنٹ تھا, میں اس کانکویسٹ کو نہیں روکوں گا. He stood very strong against the Musailama Kazzab and all these folks over there. زکوٰۃ کا مسئلہ, زکوٰۃ کا مسئلہ. So it depends upon کہ what's going on. مگر یہاں تو ان نعوذ باللہ انکمپٹنسی کا تو کوئی اصول ہی نہیں تھا. ایسا ہی ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے اس کو کیوں بچایا ہوا ہے, لیکن اگر اس پہ اٹیمپٹس اس کو امپیچ کرنے کی, یا اس کو گرانے کی, یا اس کو ریپلیس کرنے کی فیل ہو رہی ہیں, تو ایک ٹائم پر آپ کو تو سوچنا پڑے گا نا کہ بھائی اگر اللہ نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے تو کوئی خیر ایسی ہے جو اللہ دیکھ رہا ہے اس, اور وہ ہوگی کوئی نہ کوئی پیچھے. ایسے اللہ جب قرآن میں شراب کو اس کے نفعوں کے باوجود ایریڈیکیٹ کر رہا ہے, یہ کہہ کہ وہ اسمہم اکبر من نفعہما, نفع کہیں نہ کہیں ڈوز کیا, نفع منافع کے اندر, منافع جمع ہے, منافع ایک نفع نہیں, بہت سے نفع ہیں اس کے اندر. فیہا منافع للناس واسمہم اکبر من نفعہما, لیکن نفع نقصان سے کم تھا, نقصان بہت اکبر تھا, اس لیے اس کو رول آف کر کے ایریڈیکیٹ کیا. اسی اصول کے تحت اگر اس میں نفع ہے اور نقصان کم ہے, اور پروسیجر کی رسپیکٹ اس نے نہیں کی بھی, اور ہم سب کو لگ رہا ہے نااہل ہے, تو اتنی امپیچمنٹ اٹیمپٹس کے بعد بھی اگر وہ ریپلیس نہیں ہو سکا, تو آپ کو اللہ کی ڈگری کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا نفع اس میں ہے جو آپ کو مجھے نہیں دکھ رہا. صحیح. لیکن ایسا ہوگا نہیں کہ اس کا نقصان اس گدی پہ بیٹھنے کا اس کے نفع سے زیادہ ہو اور اللہ اس کو وہاں پہ بقا دے دے, یہ ہوتا نہیں ہے نا. صحیح ہے. اچھا شیخ,